آج امت نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا تو کارگزاری سن لیجئے. آج میں بات کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ابھی حال ہی میں کچھ ذمہ داروں کی نشست ہوئی، میٹنگ ہوئی، اس میں کارگزاری سامنے آئی کہ 2 سگی بہنیں ایک ہوٹل میں پکڑی گئیں. اطلاع ملنے پر یہ ذمہ دار صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے. پہنچنے کے بعد ان بچیوں سے بات کی. او میری قوم کی بچیوں، کیا تم اللہ رسول کو نہیں جانتی؟ کون سی چیز تھی، کون سی مجبوری تھی کہ تم اس حرام کاری پر سگی بہنیں ہونے کے باوجود اپنی غیرت کو بیچتے ہوئے اپنی عصمت فروشی پر مجبور ہوئیں؟ ہمارا نوجوان تو جوشیلا ہوتا، کیسا کرتا ہو، ایسا کچھ سننے میں آیا تو وہاں جاتا اور مارو. بابا پہلے بہن پہ چلا اپنی. بہن تیرے کنٹرول میں نہیں، بیوی تیرے کنٹرول میں نہیں، بیٹی تیرے کنٹرول میں نہیں. اس طرح کا ہاتھ توا گرم ملا تو بس سینک ڈالتے ہیں ہاتھ. یہ اچھی بات نہیں ہے. اخلاق سے، محبت سے اگر اس طرح کا معاملہ بھی سامنے آ گیا نا تو اس کو اخلاق اور محبت سے نمٹو، اس کی جڑ تک جاؤ. مجبوری کیا تھی؟ بڑوں کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے، سمجھو پہلے کہ کون سی مجبوری تھی کہ اس نے قدم اٹھایا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اکثر کہتے نا کہ ہم نے ایک طائفہ کے تھرکتے ہوئے پیروں کی جھنکار، بھنگروں کی جھنکار تو سنی، الفاظ کچھ الگ تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون سی مجبوری اس کو یہاں تک لائی ہے. اس کی غربت، اس کی پریشانی، اس کی مجبوریاں، اس کی بھوک، اس کے باپ کی معذوری، اس کے باپ کا غریب پن، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا. ان بچیوں نے جواب دیا، او مولوی صاحب، او مفتی صاحب، اللہ کو ہم بھی جانتی ہیں، دین کو ہم بھی جانتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے جنت ہے دوزخ ہے، لیکن ہوا یہ کہ ہمارا باپ ایک غریب آدمی ہے، بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. اب جب بہن کا رشتہ ہوا تو ہونے والے بھائی جان نے اور ان کے گھر والوں نے ایک شرط یہ رکھی، اتنی بڑی فہرست دے دی، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ایک لمبی چوڑی فہرست. میرا باپ ایک غریب آدمی ہے، کہاں سے لاتا؟ ہم گئے مسلمانوں کے اہل ثروت کے پاس، کسی نے 100، کسی نے 500، کسی نے 1000 دیے، اس سے زیادہ کیا دیتے؟ لیکن اسی اثنا میں یہ جو باقاعدہ سازش کے تحت چل رہا ہے نا کہ مسلم بچوں کو کیسے مرتد کیا جائے، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. اقبال جو کہتے ہیں نا، میں تھوڑا سا مصرع کہیں وہ کر رہا ہوں کہ دیکھ اپنی سادگی اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اس طرح کچھ کہا کہ ان کی عیاری کے تحت تو برابر کام کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری سادگی ہے کہ نہیں چلتے رہتا کہ اب اللہ نوازا ہم کو تو کر کے ہم کر لے رہے بھائی، کر کے لمبے چوڑے کھانے دانے کر لے رہے، کر کے بڑی بڑی لونوں میں خوب دکھاوا کر لے رہے. کیسا ہو بیٹی ہماری ایسا؟ ارے بیٹی کی محبت میں نہیں کر رہے ہیں، کیوں بچی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو اتنا پیسہ بیٹی کو دے کر دکھاؤ، تب مانوں گا میں آپ سے. امیر صاحب، در حقیقت اپنی شان بگاڑنے کے لیے کر رہے ہیں، نام بیٹی کا لے رہے ہیں. اتنی بیٹی سے محبت ہے تو اتنا پیسہ دے دو نا. الحمدللہ شہر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے. مجھ سے خود کہا ہے کہ مولانا میں نے پورا بجٹ نکالا، اگر آدھے شہر تک میری پہچان ہے، پورا شہر جانتا ہے، لیکن دعوت تو مجھے آدھے شہر کو دینا پڑتی، وہ بھی میں کر لیتا. آپ تو جانتے اللہ نے نوازا ہے. میں نے کیلکولیشن لگایا کہ بھئی میں کیوں ایسے کھانے دانے کروں، جب میں خود دین کا نام لیتا ہوں، جماعتوں کی دعوت کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، مرکز میں جاتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، اور میرے ہی گھر میں اگر ایسا ہوگا تو یہ کیا، یہ تو منافقت ہوگی. میں نے جو رقم کا کیلکولیشن لگایا کہ اتنے پیسے میں میں اتنے لوگوں کو کھلا سکتا تھا، اس کا صرف آدھا میں نے ایمانداری سے بچی کے حوالے کیا، بلکہ حوالے اس معنی میں کیا کہ والوج میں داماد کو ایک فیکٹری ڈال کے دی، اس کی مالکہ میں نے بیٹی کو بنایا. میں بھی شریعت سے واقف ہوں، یعنی اس کی جو مالکہ رہے گی وہ کون رہے گی؟ بچی رہے گی، لیکن کرتا دھرتا تو داماد ہوگا نا. آج الحمدللہ محنت و مشقت کر رہا ہے داماد، 3 سے 4 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے. وہ تو کھانا کھلا دیتا، کھانا کھا پی کے موکلے ہو جاتے نا، واہ صاحب، واہ مولوی صاحب، واہ پٹیل صاحب، ارے کیا بات، ارے مزہ آ گیا. بیٹی کا کیا ہوا؟ بیٹی تو پریشانی ہے بیچارے. یہ سب جو ہو رہا ہے نا،
اس کے لیے ہم کیا سمجھتے کہ اچھا ہم صرف سنت کے خلاف کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بھی پیدا کر رہے ہیں، خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں ہم لوگ، یاد رکھیں۔ تو اس بچی نے کہا او مولوی صاحب، او مفتی صاحب، ہم بھی جانتی ہیں جنت ہے جہنم ہے، اللہ کی پکڑ ہے، باپ غریب تھا، باپ کی مجبوری یہاں تک لے آئی، اب بہن کا رشتہ جو بڑی مشکل سے ہوا، اگر ہونے والے بھائی جان کی یا اس کے ہونے والے سسرال والوں کی اگر یہ فرمائش پوری نہ کی جائے تو بہن پھر نہ جانے اور کتنا عرصہ بیٹھی رہے گی، وہ مجبوری لائی ہے ہم کو یہاں تک، بہن کے نکاح کے لیے سگی بہنوں کو اپنا بدن بیچنا پڑ رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو لمبے چوڑے کھانے دانے کر کے شادیاں کرتے ہیں نا، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ 6 اعمال کا نام ہے مسنون نکاح، اس کے باہر کچھ نہیں، جس نے اس کے باہر شروع کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا۔ لمبے چوڑے کھانے دانے، بڑے بڑے منڈپیں، بڑے بڑے لانس، 3-4 دن پہلے حیدرآباد سے پکوان پکانے والے آ رہے ہیں، عام طور سے فضا چل رہی ہے یہ۔ اللہ میری آپ کی سبھی کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں اس کے وائرس لگ گئے اللہ ان کو پاک صاف فرمائے۔ وائرس ہی لگ رہے ہیں نا، دین شریعت تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے نفس کی پرست برابر سمجھ میں آ رہی ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، چلتا چلتے رہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ہم تو پابند ہیں نا حضور کے، ساری زندگی پابند ہے اللہ رسول کے حکموں کی۔ تب حیدرآباد سے کھانے دانے والے 3-4 دن کھانے دانے، کیوں؟ پرسوں بچی کی شادی، آج پہلے دن بکرا بنے گا، دوسرے دن کباب بنیں گے، تیسرے دن اور کچھ بنے گا، اب شادی کے دن اسپیشل رہے گا، اپنی شان بتانا ہے نا۔ یہ تو کرنے والوں کی بات ہوئی، اب ذرا سا چرکا بھی لے لیجیے، ہاں مزاج میں ہے، اور وہ ہم ضروری سمجھتے، جیسے بڈھے بڑے کہتے تھے نا کہ بھائی ذرا سا ٹھیسا کبھی کبھار کھا لیا کرو، تو ذرا بہے گا نا تو سب نکل جائے گا، بہتا ہے نا اس کے بعد۔ تو ٹھیسے کے طور پہ سن لیجئے کہ کرنے والا تو کر رہا ہے 3 دن پہلے کھانے دانے، لیکن دوسری طرف بے غیرتوں کی بھی کمی نہیں ہے، بے شرموں کی طرح برابر کھائے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ دوستی ہے نا، وہ بلائے تو جانا پڑے گا نا۔ ارے اللہ رسول کو دیکھو کہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہیں اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے، اللہ دنیا میں محشر کے دن رسول اللہ کئی چہرے انور نہ پھیر لے مجھ سے، یہ ناراض ہوتا ہے دوست تو ہوتا رہے، بلکہ اس کو کہو نا دیکھ میرے بھائی تیری میری دوستی اور بنیادوں پر، لیکن یہ تو غلط ہو رہا ہے نا بھائی، اسلام نے ایسی شادی کی اجازت نہیں دی ہے، اگر ایسی ہم کریں گے تو یہ تو شادیاں مہنگی ہو جائے گی، جب مہنگی ہو جائے گی تو امت میں نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو کہیں یہ بھی تو ذمہ دار ہوئے نا اس کے لیے، بات آئی سمجھ میں بھائی؟ تو بے غیرتوں کی طرح جاتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، خلال کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، گھوٹتے ہوئے، ہاں بہت ماشاءاللہ، آج تو دیکھنے کا کام نہیں رہا۔ ارے ان بے غیرتوں کو کون سمجھائے بھائی؟ اللہ ہی رحم کرے بھائی، اللہ رحم کرے۔ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرو، سنتوں کی غیرت پیدا کرو، ورنہ بیٹیاں ایسے ہی لٹتی جائے گی، بکتی جائے گی، اپنے بدن کو بیچنے پر مجبور ہوتی چلی جائے گی۔ حال ہی میں اور قریب کے شہر کا ایک واقعہ، نام نہیں لوں گا کون سا شہر، جب ان کو اطلاع ملی پوری ٹیم کے ساتھ جب پہنچے، اس بچی نے کہا کیوں میری زندگی مجھے اختیار ہے۔ بچیاں بھی تو ڈھیٹ ہو گئی، تربیت کی کمی ایک الگ پہلو ہے، لیکن یہ بھی اس کا ایک ریزن ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ خبردار میری زندگی ہے، انہوں نے کہا میری بچی کیوں تو یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئی؟ کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس غیر مسلم لڑکے سے محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے، اللہ رسول کا حوالہ دیا، آخرت کا خوف، تھوڑی دیر ایسی کاؤنسلنگ کی، کہا کہ بیٹا ہم چلے جائیں گے، تو صرف اللہ کی قسم کھا کر بول دے کہ تجھے اس سے محبت ہے، بس اتنا سننا تھا۔ بچی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دی اور کہا کہ مولانا مجھے کچھ محبت نہیں ہے، میرا باپ کئی دنوں سے گھر میں فریش پڑا ہوا ہے، گھر میں خرچہ نہیں ہے کھانے دانے کے لیے، اسی اسنا میں اس نے مجھ سے دوستی کی اور دوستی کے بعد یہ ماہانہ ہفتے واری مجھے خرچ دیتا ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ شادی کی صورت تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، گھر میں حالات بگڑے ہوئے ہیں، باپ معذور ہے، غریبی سے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اب کیا کرتی میں؟ جو مجھے لگا، جس نے مجھے لفٹ دی، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا۔ میرے بھائیوں حالات اس طرح سے بگڑے ہوئے،
ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لے آئیں، اس پر چلنے کی کوشش کریں، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، خاص کر کے اس وقت جو مہم چل رہی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ بھئی آسان نکاح کو آسان بناؤ۔ اور ایک آخری گزارش آپ سے، اس سلسلے میں کسی درجے میں لڑکی والوں کو معذور اور مجبور سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ان کا کلی طور پہ صحیح ہے، تھوڑا سا وہ بیچارے کہیں نہ کہیں یہ اسٹینڈ لینا چاہیے لڑکے والوں نے کہ نہیں بھائی دیکھو اس طرح سے ہم نکاح کریں گے۔ تو دیکھیں آپ یہ بولنے کی باتیں ہیں صاحب کہ نہیں لڑکی والے اپنی خوشی سے کر رہے ہیں نا، نہیں، آپ خود ان کے لیے سہولت پیدا کیجیے، آسانی پیدا کیجیے، بالکل پوری ایمانداری کے ساتھ، چپ نہیں، چپ کون سا ہوتا نہیں، ویسے ہمارے کچھ نہیں ہونا، تم کو جو دینا ہے دو، یہ چپ ہے، چپ نہیں، ریالٹی کے ساتھ کہ نہیں صاحب وہ آپ کی بچی ہے، زندگی پڑی ہوئی ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے، آپ کا اختیار رہے گا۔ حالانکہ باپ کو تو کرنا چاہیے بیٹیوں کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، فرض واجب ہے اس پر، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لڑکے والوں کا یہ رہے کہ اب تو وہ ہماری بیٹی ہے نا، ہم لے کر جا رہے ہیں اس کو، حسن سلوک ساری زندگی چلتا رہے گا۔ لیکن اسی موقع پر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ایسا تو نہیں بھائی، نکاح تو سادگی سے ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سٹینڈ کس نے لینا؟ لڑکے والوں نے۔ تو لڑکے والے خود آسانی پر، ہاں بہت کم ہے لیکن ہے ضرور، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں لڑکے والوں کے سخت سٹینڈ کے باوجود بھی بعض لڑکی والے محض اپنی شان بگاڑنے کے لیے مانتے ہی نہیں، میرے پاس وہ کارگزاریاں بھی ہیں، تو ایک الگ بات ہے، اب اس کا کیا کریں گے بھائی، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، یعنی یہ تو بہت ہی آگے کی بات ہوگی، کریلا نیم چڑھا جیسا ہو گیا پھر تو یہ معاملہ کہ سدھرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو لڑکے والے ایسے دے رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ مسنون طریقے پر نکاح ہو، تو لڑکے والوں نے فوراً لبیک کرنا چاہیے کہ بالکل بھائی بسم اللہ، کوئی بات نہیں، زندگی پڑی، ہم اپنی بچی کو جو بھی ہم کو ہمارے اختیار کریں گے ہم۔ لیکن اس پر بھی کچھ ڈھیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ایسے کیسے ہوگا، تو اس ڈھیٹ پنے کو ختم کیجئے میرے بھائی، اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنیے، اور جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، گناہ جاریہ کا ذریعہ نہ بنیے۔ اللہ میری آپ کی سبھی کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔